बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू फरीहा इदरीस ऑफिशियल। 18 जुलाई है आज और मेरा ख्याल से बहुत सारे लोगों ने सोचा होगा कि 18 जुलाई को वो तबसरे करे होंगे क्योंकि 17 जुलाई की डेट बड़े दिनों से बहुत अहम थी और उसके हवाले से बार बार प्रेडिक्शंस की जा रही थी। मगर कोई भी नहीं ये सोच सकता होगा कि आज के दिन जो हम तबसरे करने जा रहे हैं तब तक इतनी बड़ी तब्दीली आ चुकी होगी पाकिस्तान में, क्योंकि बहुत ज़्यादा ऑप्टिमिस्टिक होकर भी जो तबसरे किए गए थे उसमें भी 10, 11, 8 मे बी 12 इससे ज़्यादा PTI को नशिस्तें नहीं दी जा रही थी, अगरचे जो ऑन ग्राउंड रिपोर्टर्स थे वो एक अलग बात कर रहे थे। सो आज की वीडियो में मैंने ये 3 बातें आपसे करनी है। एक तो ये कि ऑन ग्राउंड रियलिटी और जो मीडिया एनालिसिस है उसमें यकीनन मैं भी शामिल हूँ, हमारे बहुत सारे दोस्त शामिल हैं, उसमें एक डिसकनेक्ट जो नज़र आया है इस इलेक्शन में, क्या ये आइंदा के लिए हमें एक सोच विचार का मौका मिला है। दूसरा जो सबसे अहम बात है, इसको मैं आखिर में डिस्कस करूँगी, जो पहली बात मैं करूँगी वो ये कि क्या हुआ था वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस वाली रात के बाद से आज तक ऐसा क्या हुआ है कि ना सिर्फ इमरान खान साहब की जमात को पंजाब में एक बड़ी विक्ट्री मिली है और उनका पंजाब की गवर्नमेंट बनाने का अब चांस बड़ा वाज़ेह होता हुआ नज़र आ गया है, मगर उनका वापस प्राइम मिनिस्टर बनने का दरवाज़ा भी पूरी तरह खुल गया है। क्या हुआ है ऐसा एक ऐसे वक्त से, जबकि हमने क्योंकि उस रात को बहुत डिस्कस किया और ख़ास तौर पे मैंने तो उस पर कई 2-3 लोगों ने मुझसे बड़े इंटरेस्टिंग अपने व्लॉग्स में मुझे मौका दिया आने का, ख़ास तौर पे आई एम रियली थैंकफुल टू रऊफ क्लासरा साहब। तो उसके बाद फिर आगे क्या हुआ है कि आज हम ये रिज़ल्ट देख रहे हैं। होना क्या था, एक्सपेक्टेशन क्या थी और हो क्या गया। कुछ पॉइंट्स हैं इसमें जिसको हम जल्दी से रिकैप करेंगे। जिस दिन खान साहब उस दिन वहाँ पर मौजूद थे प्राइम मिनिस्टर हाउस में एज प्राइम मिनिस्टर हु वाज अबाउट टू बी थ्रोन आउट, और उन्होंने जर्नलिस्ट को बुलाया और बहुत सारी खबरें आ रही थी। क्यों खान साहब ने इस सारे मामले को इतना आगे तक लेके गए, ये बात मैं आपको बता चुकी हूँ कि उस वक्त हमें ये लग रहा था कि इमरान खान साहब उस वक्त वो प्राइम मिनिस्टर थे, उनको लगा था कि वो 3-4 दिन और खींच लेंगे। अब सवाल ये है कि 3-4 दिन और खींचने से भी क्या होता, आखिरकार तो वोटिंग होती है, आप प्राइम मिनिस्टर नहीं रहते। उस की वजह से बहुत सारी चीज़ें उस अंधेरी रात में रोशनी आई और अयां हो गई। मसलन बहुत सारे इदारों का रोल, एकदम से अदालतों का खुल जाना और बहुत सारी मिस इन्फॉर्मेशन फैलाना, लोगों का ELC पर डाल दिया जाना नाम, उससे बहुत सारी ऐसे जो कनेक्ट डॉट्स थे वो अब वाज़े होकर, एंड ये जर्नलिस्ट का काम होता है उनको फिल इन करे जहाँ जहाँ पे गैप्स हैं, वो वाज़े हो गए। सो इन हाइंडसाइट जब आप देखते हैं तो आपको ये बात समझ आती है कि उस रात को इस बात को प्रोलॉन्ग क्यों किया गया था। जैसे फॉर इंस्टेंस उस वक्त जो स्पीकर थे उनके पास बहुत सारी इन्फॉर्मेशन है, जो लोग बहुत सारी मीटिंग्स में इन्वॉल्व थे उनके पास बहुत सारी इन्फॉर्मेशन है, हम लोग जो वहाँ पर मौजूद थे हमारे पास भी कुछ ऐसी इन्फॉर्मेशन है जो सेंसिटिविटी की वजह से रिवील नहीं की गई। मगर अगर आप चाहें कोई कमीशन बने, कहीं पर बात हो, तो बहुत सारी ऐसी बातें हैं, लेकिन आम पब्लिक को भी पता चल गया कि क्या हुआ। एक तो उस रात में उसको प्रोलॉन्ग करना, उसको वहाँ तक लेकर जाना, उसका नतीजा ये निकला, वो ठीक था या गलत था इस पर आप अपनी राय रखिए, लेकिन उसका नतीजा क्या निकला, इसका फ़ायदा हुआ PTI को। अगेन आई कनेक्टेड दिस जो कि कल के इलेक्शन में आपको नज़र आया है। PMLN को अपने घर में घुस कर मारना, घर इस तरह मैं उनको कह रही हूँ कि PMLN सबसे बड़ी जमात है पंजाब की और उनका स्ट्रॉन्ग होल्ड है, उनका फुटप्रिंट बहुत मजबूत है। बड़े अरसे से मैं पंजाब को कवर कर रही हूँ, बहुत कैंपेन्स मैंने वहाँ पे इलेक्शन की देखी हैं। ह्यूजली पॉपुलर PMLN, ये आप नहीं कह सकते उसका वोटर और सपोर्टर वहाँ पर नहीं है। वहाँ जाकर PTI की सपोर्ट ज़्यादा बढ़ जाना, उनका वोटर बढ़ जाना, वो भी ऐसे वक्त में जब PMLN की पंजाब में हुकूमत है, PML की वफाक में हुकूमत है। ये अगेन एक बहुत बड़ी, एक तो सीटें जीत ली, दरवाजे खुल गए, मगर साथ ही साथ एक मॉरल विक्ट्री भी मिली कि, और ये बात उनको कही जाती थी कि आप तो लाए गए हैं, आप तो शायद पॉपुलर नहीं हैं, पंजाब में आपने कैसा वज़ीर आला लगाया, हम ही कहते थे, सब कहते थे, और वो उसकी रीज़न थी, कहते थे, अभी भी कहेंगे। लेकिन उस हवाले से वाज़े तौर पे अपना दिफा करने में कामयाब हो गए, नज़र आ गया खान साहब के वो पॉपुलर हैं, PTI पॉपुलर है। ये एक और बात हो गई।
پھر جو باؤنس بیک کرنے کا موقع ملا، لیکن گئی کہاں تک تھی بات؟ گئی ایسے وقت پہ تھی جہاں پہ خان صاحب کو ہم رپورٹرز کھڑے جرنلسٹ یہ بتا رہے تھے کہ خان صاحب آپ کے ساتھ کوئی نہیں ہے، ایک اندھیری رات میں باہر گارڈن میں، جبکہ آپ کا بیوروکریٹک ہولڈ بھی نہیں رہا ہے، آپ کو پتہ ہی نہیں ہے آپ کے اپنے لوگ ELC پہ جا رہے ہیں، آپ کو پتہ ہی نہیں ہے آپ کے ملک میں عدالتیں کھل گئی ہیں، آپ کو پتہ ہی نہیں ہے، یہ صورتحال ہو گئی، اور آپ کے پاس ڈیسیجن میکنگ پاور بھی نہیں ہے، آپ کے بارے میں جو خبریں چھپ رہی ہیں وہ غلط ہیں اینڈ یو کانٹ ڈو اینی تھنگ. سو فرام دیٹ پوائنٹ وے یو ور لٹرلی، میں یہ لفظ استعمال نہیں کرنا چاہتی لیکن بیسکلی ڈسپلے پرائم منسٹر، اس وقت سے لے کر یا لیم ڈک اگر کہہ لیں وہ وقت تھا، وہاں سے باؤنس بیک آنا جہاں پر آپ نے PMLN کو حکومت میں ہوتے ہوئے، جنہوں نے آپ مین پارٹی تھی آپ کی گورنمنٹ کو گرانے، اگین یہ ایک بہت بڑی وکٹری ہے. سو اس رات سے یہاں تک آنے کے سفر میں کیا کیا باتیں ہوئیں. اگین ہوا یہ کہ جو اس عرصے میں پھر خان صاحب نے کرنا شروع کیا، یہ ایک رات آئی اور سب کہتے ہیں کہ جب بالکل اندھیرا ہو جاتا ہے اس کے بعد روشنی آتی ہے، یہ PTI کے لیے بڑی صادق آتی ہے بات. اس کے بعد پہلا دن میں سمجھتی ہوں پہلے گھنٹے کچھ گزرے، صبح آئی، ایک تو آپ اور صبح جب آئی تو بہت ساری مس انفارمیشن پھیلا دی گئی تھی، BBC کی سٹوری ایبسولوٹلی مس انفارمیشن، اور اس کے بعد اسپیکولیشن، اور جس وقت خان صاحب نے اپنی اپیرنس بھی دی تو اس پہ بھی اسپیکولیشن کہ پتہ نہیں کل کی رات کیا ہوا تھا، کیا بات ہوئی تھی، یہی ہو رہا تھا سب کچھ. اور اس کے کچھ گھنٹوں کے بعد جب کہ آپ سمجھیں کہ ایک پارٹی کا بالکل ڈاؤن مومنٹ ہے، وہاں پر ہم نے دیکھا کہ اتوار کی رات آ گئی، اور یہ وہ رات تھی جو کہ خان صاحب نے ایک کال دی تھی کہ آپ سب نکلے احتجاج کریں. مجھے یہ لگتا ہے، اب یہ میری رائے ہے، کہ خان صاحب نے اس وقت کیونکہ آخری وقت تک وہ تقاریر کرتے رہے، he never gave up, we must give him credit for that. لٹرلی بالکل جب لوگوں نے بھی کہا کہ اب جا کے کچھ آرام کر لیں، ابھی 2-3 مہینے سوئیں، آرام کریں، سوچیں کیا کرنا ہے، he did not do that. He went to decide کہ میں نے کھیلنا کیسے ہے، واپس کیسے آنا ہے. تو وہ انہوں نے بریک نہیں لی، جیسے ہم اپنے پروگرامز میں بریک لیتے ہیں کہ لیٹس ٹیک اے بریک. He did not take a break and he did not let anyone take a break. اب ہوا یہ کہ جس وقت یہ اتوار کی رات کو میں اپنا آپ کو ایکسپیرینس بتاتی ہوں کہ ہم واپس جا رہے تھے، تو راستے میں کال آئی ہے رپورٹر کی کہ آپ کو پتہ ہے یہاں اتنے سارے لوگ جمع ہیں F9 پارک میں، اور بہت بہت شور آ رہا تھا. تو پھر ہم نے کچھ PTI کے لیڈرز کو فون کیا، تو اس وقت ان میں سے ایک کو دو کو نہیں پتہ تھا کہ کیا ہو رہا ہے. تھوڑی دیر بعد جب ہماری ان سے بات ہوئی تو وہ اتنے خوش تھے، اور جس سے بات ہو وہ خوش، اور پتہ چلا کہ صرف ادھر احتجاج نہیں ہو رہا، کراچی میں بھی ہو رہا ہے، وہ تو بیرون ملک بھی ہو رہا ہے، وہ تو ہر شہر میں ہو رہا ہے، اور لوگ نکل آئے ہیں، نہ کوئی لیڈر ہے، جہلم میں ہو رہا ہے، نہ کوئی ان کو لیڈ کر رہا ہے، یہ سب تو پریشان ٹینشن میں پڑے ہوئے تھے. یہ کیسے ہوا؟ پتہ چلا کہ ریزسٹنس آ گئی ہے لوگوں کی، لوگوں نے ایکسیپٹ نہیں کیا جو ہوا تھا. اینڈ آئی تھنک، اینڈ ایز این اینالسٹ آئی ایم سیئنگ دس، کوئی civilized government ہوتی، if it was a civilized world we were living in, that day was enough to make people understand what's going on. وہ ریفرینڈم ہو گیا تھا، لوگوں کا ایسے نکل کر آنا، بات کرنا، کراچی میں جس طرح سے ترانہ پڑا گیا. لوگوں نے اس دن بتا دیا تھا کہ بھئی ہمارا پرائم منسٹر تھا، ہم نے اس کو لائے تھے، آپ نہیں نکال سکتے، نکالیں گے تو ہم خود نکالیں گے. اینڈ کنسیڈرنگ کہ اس سے کچھ مہینے پہلے تک خان صاحب بہت ان پاپولر ہو چکے تھے، سو یہ ایک بڑا اچیومنٹ تھا. اس کے بعد ایک بیانیہ جو کہ خان صاحب کا تھا بیرونی سازش کے حوالے سے، اس کو روکنے کی بہت کوشش کی گئی، اور ہم نے یہ بھی دیکھا کہ تقریر پر آلموسٹ کہا گیا کہ یہ نہ دکھائے جائیں. کچھ لوگوں نے خود خیال کیا، ایک پھر پروپیگنڈا شروع ہوا کہ وہ کرپٹ ہیں، پھر اس کے بعد یہ بات کہنا کہی گئی کہ ان کے ساتھ اور لوگ شامل ہیں، مگر کیسز بنانے میں سستی کی گئی. تو یہ ٹائم ملتا چلا گیا،
عمران خان صاحب کو اپنی پاور مزید بڑھانے کا، اپنی پارٹی کو اسٹرانگ کرنے کا. اب وہ پہلے جو ٹائم پرائم منسٹر ہاؤس میں گزارتے تھے انہوں نے آ کے گزارنا شروع کر دیا اپنے گھر پر، اور تمام پیار میں نے فرق دیکھا کیونکہ جس وقت ہم پی ایم ہاؤس جاتے تھے تو وہاں پہ بہت سیکلوڈیڈ، بڑی کیئرفل بات چیت، کون اندر جا رہا ہے کون. اب آ گئی جی خان صاحب بنی گالا، اور وہاں ہر کوئی آ رہا ہے اور ہر انفارمیشن مل رہی ہے. خان صاحب فور فرنٹ پہ آ گئے، ان کو ڈائریکٹ ایکسیس ہو گیا انفارمیشن سے. ہی کوڈ سی واٹ واز گوئنگ آن. اور جو کانفیڈنس ملا دیکھ کر پبلک سینٹیمنٹ، وہ انہوں نے تو گیج کر لیا کہ کیا ہو رہا ہے. ہی سیڈ ہمسیلف کہ میں نے تو بالکل نہیں سوچا تھا کہ لوگ اس طرح نکل آئیں گے. اب اس کو بلڈ کیسے کرنا تھا؟ بلڈ ایسے کیا گیا کہ ہر جگہ پہ جلسے رکھے گئے اور ان پہ اس کو جو مومنٹم تھا لوگوں کا، نیچرل آؤٹ پور آف گریف تھا، اس کو بڑھانا شروع کیا. اور جیسے ہلکی ہلکی جو کوکنگ لوگ کرتے ہیں ان کو پتہ ہے کہ ہلکی ہلکی آنچ دینے سے بہتر آپ کی شوربہ بنتا ہے، اسی طریقے سے انہوں نے اس کو آہستہ آہستہ مومنٹم بلڈ کرتے کرتے اوپر لے گئے. یقیناً سیٹ بیک آیا لانگ مارچ کے لیے، وہ ہر جو موومنٹ ہوتی ہے اس میں اپس اینڈ ڈاؤنز آتے ہیں اور بھی کچھ معاملات ہوئے. لیکن ایک اور چیز ہوئی، وہ یہ ہوا کہ جو مہنگائی کی وجہ سے ان پاپولر ہوئی تھی پی ٹی آئی کی گورنمنٹ، وہ رک نہیں سکی. اگر تھوڑا سا بھی ریلیف ملتا وہ نہیں ہو سکا. اور اب اس میں آپ جتنی مرضی بحث کر لیجئے کہ خان صاحب نے لینڈ مائنز لگائیں یا دوسروں نے، مگر اس کا فائدہ پی ٹی آئی کو ہوا کیونکہ جو ایک بیانیہ، ایک تاثر بنا تھا کہ the more experienced people are coming and they're going to reverse everything، وہ نہیں ہو سکا. اور پھر بالکل سبسڈی کے اوپر اعتراض جائز تھا. میں اس میٹنگ میں موجود تھی جہاں پرائم منسٹر شہباز شریف اور مفتاح اسماعیل صاحب بتا رہے تھے یہ جرنلسٹ کو کہ یہ کتنی خطرناک ہے سبسڈی جو دے کے چلے گئے ہیں خان صاحب. مگر اس کے بعد انہوں نے اس کو ریورس نہیں کیا. وہ لنڈن چلے گئے کیبنٹ کو لے کے، پھر سعودی عرب چلے گئے، پھر دبئی چلے گئے، اور بات آگے تک جاتی گئی. اس عرصے میں اسحاق ڈار صاحب بڑے ایکٹیولی کرٹیسائز کرتے رہے، خبریں لیک ہونا شروع ہو گئیں، لوگوں کے اپنے اندر انریسٹ ہونا شروع ہو گیا. سو جو ایک مفتاح اسماعیل صاحب کو اسٹرانگ پوزیشن ملنی چاہیے تھی وہ ڈوینڈل ہوتی ہوئی نظر آ گئی. خود ہی اپنی پارٹی نے کرنا شروع کر دی. اس عرصے میں خان صاحب اپنی پارٹی کو مزید مضبوط کرنا شروع ہو گئے، اور ساتھ ساتھ جو ان کی بات تھی وہ یہ مت بھولیے کہ لوگوں میں وہ ریزونیٹ کرنا شروع ہو گئی. اور آخر میں جو سب سے میرے خیال سے ڈیفائننگ فیکٹر تھا وہ تھا ان اراکین کا، ان منحرف اراکین کا جن کو آج پاکستان کی سیاست نے بالکل ریجیکٹ کر دیا. دیکھیں پارٹیز اوپر نیچے آ جائیں گی، آج پی ایم ایل ڈاؤن ہے کل واپس آ جائے گی، پی ٹی آئی آج آپ پہ نئی فیصلے کرے گی، دے کین گو ڈاؤن. یہی جمہوریت ہوتی ہے. لیکن کچھ بیسک ویلیوز ہیں، اور وہ بیسک ویلیوز میں کیا آپ اپنا ووٹ بیچ سکتے ہیں؟ کیا اپنا ووٹ کسی بھی فائدے کے لیے ایکسچینج کر سکتے ہیں؟ کیا آپ کو ایک پارٹی جو ایک پوزیشن دیتی ہے، وی آل نو کہ یہاں پر چھانگا مانگا کے معاملات ہوئے، دیگر معاملات ہوئے. میری پروگرام میں بات ہوئی کہ لوٹا کا ورڈ یوز نہ کریں، لیکن کیوں یہ ورڈ یوز ہوتا ہے اور اس کی ہسٹری اور یہ ساؤتھ ایشین فنومینا کیوں ہے، اور کیا یہ پاکستان سے اب ختم ہونے جا رہا ہے، یہ بڑی اہم بات ہے. اس الیکشن کی میرے خیال سے ہسٹری میں یہ بات یاد رکھی جائے گی کہ منحرف اراکین کو ریجیکٹ کر دیا پاکستانیوں نے. کیسے کیا، اس پہ میں ایک ڈیٹیل ویڈیو کروں گی. انٹل دین ٹیک کیئر آف یور سیلف. اللہ حافظ.